الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حضرات محترم، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان، فضل اور کرم ہے، اور کرم ہوا ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت دن، جمعے کا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے، ہمیں عطا فرمایا، اور اس کی جمعے کی وجہ سے کچھ سنتوں پر اور کچھ عبادتوں پر اور کچھ عبادتوں کے ذریعے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مبادرۃ الی الخیر، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان عظمت، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ، اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ پر غور کرے گا اور اس کی شان ربوبیت پر غور کرے گا، تو اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں عبادت کا مادہ پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالی اس کے دل میں عبادت کا جذبہ، عبادت کا شوق پیدا فرمائے گا کہ جس مالک نے پوری کائنات بنائی، کہ جس مالک نے ہمارے اوپر طرح طرح کی نعمتیں برسائی، کہ جس مالک نے، جس رب کائنات نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں کی بارشوں میں رکھا، ہمارے اوپر رات دن نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں کہ ہم ان سے چل سکیں، ہاتھ دیے ہیں، جسم دیا ہے، دل و دماغ دیے ہیں، یہ آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم ان سے دیکھ سکیں،
یہ ناک دی ہے تاکہ ہم سن کر یہ محسوس کر سکے کہ یہ اچھا ہے یہ خراب ہے. کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ زبان دی ہے تاکہ ہم لوگوں کی زبان سے بول کر بھلائیاں خیر کی باتیں لوگوں تک پہنچا سکیں. تو میرے بھائیو، جب یہ داعیہ دل کے اندر پیدا ہو، یہ جذبہ دل کے اندر پیدا ہو، یہ شوق دل کے اندر پیدا ہو، یہ چیزیں جب دل کے اندر جمع ہو جائے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا داعیہ پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق و جذبہ پیدا ہو، کسی نیک کام کرنے کو دل کر رہا ہو، کوئی نیک کام کرنے کا محرک سامنے ہو، تو اس وقت مومن کا کام یہ ہے کہ اس کام کو کرنے میں جلدی کرے، اس کام کو کرنے میں جلدی کرے، ٹال مٹول نہ کرے. یہی معنی ہے مبادرت کے، یعنی کسی کام کو کرنے میں جلدی کرنا، ٹال مٹول نہ کرنا، آئندہ کل پر نہ ٹالنا. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے یہ آیت لے کر آئے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں مساریات کے معنی کسی کام کو جلدی کرنا، جبکہ دین کے علاوہ کسی کام میں جلدی کرنا بہتر نہیں ہے، لیکن دین کے کام میں جلدی کرنا، بڑھ چڑھ کر کرنا، ریس لگانا، دین کے کاموں میں دوڑ لگانا. مثلا ہم اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، مجھے بھی پڑھنی چاہیے، مجھے اس سے زیادہ پڑھنی چاہیے، اشراق بھی پڑھنی چاہیے، ہم نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں. اس کام میں ریس نہ لگائے کہ میرے بھائی کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ، میرے پاس 2-4 اور ہو جائیں. شریعت نے یہ نہیں کہا ہے. نیک کے کام میں ریس لگانا، نیک کے کام میں دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ ہوتے ہیں مسابقت. دوسری جگہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ریس لگا دو، دوڑ لگا دو. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی نیک کام دل کے اندر، نیکی کا داعیہ، نیک کام کرنے کا ذریعہ دل کے اندر پیدا ہو تو اس وقت جلدی کر لو، ٹال مٹول نہ کرو اس میں. کیوں؟ کیونکہ شیطان اپنے پنجے دبائے، اپنے حربے دبائے، اپنے جو اس کے ہیلے ہوتے ہیں وہ لگائے بیٹھا ہے داؤں پہ. آپ نے اس کو ٹال دیا تو بس ٹل گیا، پھر اس پہ عمل ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ شیطان کے پاس ہر ایک انسان کے لیے الگ الگ حربے ہوتے ہیں، بہکانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. کافر کے لیے اور طریقے ہیں اس کے پاس، مومن کے لیے اور ہیں. وہ مومن کو ایسے نہیں کہے گا کہ بھائی تو نماز نہ پڑھ، نیک کام نہ کر. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے مومن اس چیز کو برا سمجھ ہی نہیں سکتا. مومن کیوں سمجھے گا نماز کو برا؟ اس کے پاس مومن کے لیے اور طریقے ہیں. وہ کہے گا نماز پڑھنا اچھی بات ہے، روزے رکھنا اچھی بات ہے، نیک کام کرنا اچھی بات ہے، لیکن انشاءاللہ کل سے کروں گا. یہ حربہ ہے. پھر کل آئے گی، پھر کہے گا اچھا انشاءاللہ کل سے کروں گا. اب وہ کل نہیں آنے والی ہے، اب اس کام پر عمل نہیں ہونے والا ہے. جب کوئی انسان کسی اللہ والے کی محفل میں جا کر بیٹھتا ہے، وہاں سے اٹھ کر آتا ہے، کوئی بات دل کو اچھی لگ جاتی ہے، دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب تو گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. کیوں؟ ویسے ہی زندگی گزر رہی ہے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر نیک اعمال میں زندگی گزارنی چاہیے. یہ داعیہ پیدا ہوا
لیکن ساتھ ساتھ شیطان نے یہ بھی داعیہ پشت میں ملا دیا کہ کوئی بات نہیں، جلدی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت نہیں عمل کر رہے، وہ یہ کہہ کر ٹال دیا تو ٹل گیا بس پھر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ تو فرما رہے ہیں کہ اس میں جلدی کرو، ٹالو نہیں اس چیز کو، کیونکہ ہماری عمر کا ہر لمحہ ہر گھڑی گزر رہی ہے، وہ لاپرواہی میں گزر رہی ہے، وہ عبادت کے اندر گزر رہی ہو، لمحہ کسی کے لیے رک نہیں رہا ہے، وہ تو گزر رہا ہے۔ اگر وہ لاپرواہی میں گزر رہا ہے تو قیامت تک اس کی بھرپائی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو گزر گیا، واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے اب جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کر لیں، یہ سوچ کر نہیں کہ انشاءاللہ کل سے عمل کریں گے، بلکہ ابھی سے عمل کریں گے انشاءاللہ، یہ سوچ کر۔ جب دل کے اندر داعیہ پیدا ہو کہ اتنا ہم اپنے اخلاق سنوارے، اپنے اعمال سنوارے، اپنے اعمال کے اندر، اپنے عبادت کے اندر اور ترقی کریں، ان میں اور مضبوطی لائے، تو بس پھر اس میں فوراً عمل کر دو۔ شیطان والا حربہ جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو نکال دو، تبھی زندگی کے اندر عمل آتا ہے۔ ورنہ اگر ہم نے کہہ کر ٹال دیا پھر وہ ٹل جاتا ہے، وہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ اور ریس لگانا، دوڑ لگانا دین کے کاموں میں، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو آپ، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام آپس میں کتنی ریس دوڑ لگائی ہے کہ اول تو غزوہ تبوک کا موقع، غزوہ تبوک اتنا کٹھن موقع تھا، اتنی کٹھن مہم کہ شاید ہی کوئی اور ہوئی ہو۔ آسمان سے آگ کے وہ انگارے برس رہے ہوں، زمین سے بھی آگے نکل رہی ہوں، اتنی سخت شدید گرمی، اور 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر، جنگلی سفر۔ اور اس وقت میں اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، نفیر عام کا اعلان کر دیا کہ سبھی نکلو، اور مسجد نبی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جو اس میں حصہ لے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سواریاں نہیں ہیں، اونٹنیاں چاہیے، پیسہ نہیں ہے، چندہ چاہیے، جو بھی اس میں حصہ لے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا ہو کہ اللہ کے نبی مسجد نبی میں کھڑے ہو کر جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، تو وہ پیچھے رہنے والے تھوڑے ہی تھے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ایک دوسرے سے زیادہ ریس لگائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر کا سارا ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں، اور اس میں سے 2 حصے کر لیتے ہیں، ایک حصہ گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، دوسرا حصہ حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھ دیتے ہیں۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر سے جو سامان ملا لا کر آقا مدنی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو ان میں ریس یہ نہیں تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کاش میرے پاس بھی اتنا ہو جاتا، یہ ریس نہیں تھی، یہ سوچ نہیں تھی کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کتنی دولت ہے، میرے پاس بھی اتنی ہو جاتی، اتنے بنگلے ہیں، اتنی گاڑی ہیں لوگوں کے پاس، میرے پاس بھی اتنی ہو جائے۔ یہ ریس نہیں لگانی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اس میں اللہ کے عبادتوں میں وقت زیادہ گزارنے کی، اللہ کے راستے میں اپنا جان مال قربان کرنے کی، یہ تھی ریس، یہ تھا شوق، یہ تھا عشق اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر فاروق گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہاں سوال بھی چینج ہو گیا کہ گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو کچھ گھر میں تھا اس کا آدھا حصہ لے کر آ گیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لا رہے تھے نا، تو دل میں یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ کاش آج وہ دن ہے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ سکتا ہوں نیکی میں۔ یہاں بھی نیکی میں آگے بڑھنے کی خواہش ہو رہی،
کیا سوال پیدا ہوا کہ آج ہے شاید وہ دن کہ کاش میں نیکی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں. تو جو پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، کہ آدھا لے کر آیا ہوں، گھر کا حصہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی جو گھر میں تھا سب کچھ لے کر آ گیا ہوں. یہ ہے عشق رسول، یہ ہے اللہ کے نبی سے محبت. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، اور جو گناہ ہوئے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. وہ معافی کے بہانے تلاش کرتا ہے. وہ تو رات دن انتظار میں ہے ہمارے، ہم پلٹ کر آئے تو صحیح اس کے دربار پر، ہم پلٹ کر اس کی بارگاہ میں آ کر معافی تو مانگے. وہ رب ہے ہمارا، اگر ہم معافی مانگیں گے کیا وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ وہ مالک ہے ہمارا. جب مالک کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے، کتنا بھی بڑا ظلم کیا ہو، آخر ترس آتا ہی ہے مالک کو، اور وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا. تو اس کو ہم سے محبت نہیں ہے. میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو ابھی وقت ہے، یہ کہہ کر نہ ٹالیں کہ نہیں انشاءاللہ جلدی عمل کریں گے یا پھر جلدی توبہ کر لیں. بھی وقت ہے، کیوں جانے دے رہے ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے؟ کیوں نہ اس پہ فوراً عمل کر لیا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہیں، کیوں نہ توبہ کر کے استغفار کر کے اس پر عمل کر لیا جائے کہ یا اللہ بس جو ہو گیا، آئندہ نہیں ہونے کا عزم، ایک عزم کرنا کسی کام کا. توبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا. یعنی توبہ کرتے ہوئے دل میں یہ نہ ہو کہ دوبارہ بھی کر لوں گا، بس نہ کرنے کا عزم ہو. اگر پھر بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت نہ کرنے کا عزم کرنا دل کے اندر، یہ توبہ ہے. اصل توبہ یہ ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم. اگر یہ دل کے اندر پیدا ہو گیا تو بات بن گئی. میرے بھائیوں، ہم سب سچے دل سے توبہ استغفار کرے. مبارک دن ہے، مبارک وقت ہے، اور سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور وقت بھی قریب ہو گیا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کی گناہوں کو، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور نیک صالح اور ہماری عبادتوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اور ہم سب کے عبادتوں کو، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. عالمگیر اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أورع الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه الشريفين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله खाली जगहों को पूरा कर लें, दरमियान में खाली जगह न छोड़ेंगे, मिल मिलकर खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، اے اللہ شیعہ ہیں، یا اللہ رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، آپ تو دلوں کے احوال سے بھی واقف ہیں، یا اللہ آپ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں، یا اللہ بس گناہ ہی گناہ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں، یا اللہ انجانے سے ہو یا جان بوجھ کر، ہے تو آخر گناہ ہی، یا اللہ ہے تو آخر سیاہی، یا اللہ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہی تو ہے معاف کرنے والا، اے اللہ تیرے دروازے کے علاوہ، اللہ تیرے در کے علاوہ کہاں جائیں، کوئی در ایسا نہیں ہے، یا اللہ تو ہی تو ہے وہ غفور الرحیم، یا اللہ جو عطا کر کے مانگتا بھی نہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، یا اللہ واقعی ہم شرمندہ ہیں، یا اللہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، یا اللہ آئندہ نہیں خطا ہوگی، یا اللہ تو معافی کے بہانے تلاش کرتا ہے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، اللہ درگزر فرما، اللہ تیرے لیے تو کچھ بھی بات نہیں ہے، اگر تو معاف کرنے پر آ جائے تو آپ کو تو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا ہے اللہ، یا اللہ بس تو معاف کر دے، اللہ ہماری جیسی یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما، اللہ ان میں خشوع و خضوع پیدا فرما، یا اللہ ہماری عبادتوں سے خشوع ختم ہو گیا ہے، اللہ بس ریا ہی ریا رہ گئی ہے، دکھاوا ہی دکھاوا ہے، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کے اندر خشوع پیدا فرما، اللہ خشوع پیدا فرما، اے اللہ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانی کو ختم فرما، یا اللہ ابھی ایک صاحب نام لے رہے تھے کہ بیمار ہیں عالمگیر بھائی، یا اللہ ان کو تندرستی اور صحت کامل عطا فرما، اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، اللہ مکمل صحت یابی عطا فرما، اللہ حاضرین مجلس میں جو بھائی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما، اللہ شفا کامل عطا فرما، اللہ تندرستی عطا فرما، یا اللہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ واقعی ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، یا اللہ لیکن صحت اور تندرستی عطا فرما، ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنا، اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، اے اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا، اللہ دین کا داعی بنا، اے اللہ دین کو پھیلانے والا بنا، اے اللہ دین کے اوپر استقامت نصیب فرما، اے اللہ دین کی خاطر مر مٹنے والا بنا، اے اللہ دین کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنا، اللہ دین کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ یہ ہماری قوم، یہ ہماری نسلیں، ہم اے اللہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، یا اللہ ہم ایسے جا رہے ہیں جیسے بغیر رہبر کے ریوڑ جاتا ہے، جدھر دل کرے ادھر گھوم جائے، یا اللہ واقعی ہمیں ایسی لاپرواہی میں ہیں، ایسی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں گمراہی سے بچا لیں، اللہ تو ہمیں گمراہی سے بچا لیں، اللہ لاپرواہی سے بچا لیں، اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، اے اللہ تیرے حبیب کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا، اللہ تیرے حبیب کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا، اللہ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں اس کو معاف فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، واقعی ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہماری اولادوں میں مجدد حلف ثانی، اے اللہ ہماری اولادوں میں اے اللہ نیک صالح اولادوں میں عطا فرما، ہماری اولادوں میں مفکر ملت پیدا فرما، اللہ شیخ الحدیث پیدا فرما، اے اللہ جید عالم پیدا فرما، اے اللہ متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں میں اللہ قوم کے رہبر پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی عزت آبرو کی جان مال کی حفاظت فرما، اللہ ان کو حق عطا فرما، اے اللہ جو ان کا اپنے ملک میں حق ہے وہ عطا فرما، ہماری اس مختصر سی دعا کو
اپنے حبیب لاڈلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم اجمعين برحمتك يا